امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ اس رب نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ نے خاص لفظ آمنو کا ذکر کیا ہے وہاں پہ فقط مومنین مراد ہے، فقط ایمان والے مراد ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ نے یا ایہا الناس کہہ کے بھی لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن وہاں پہ جمیع لوگ، لیکن جب آمنو کا ذکر کیا گیا تو فرمایا اس وقت ایمان والے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو کہا اپنے چہروں کو دھو کے آؤ، اپنے چہروں کو دھو کے مساجد میں تشریف لے کے آؤ، مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں سے مراد وضو کرنا ہے۔ جب ایک مومن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو وہ مکمل وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو کے آؤ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کہا اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور کہا اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنین کو وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ وضو کی فضیلت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ آج کل چونکہ سردی کا موسم ہے تو ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو بغیر وضو کے ہی وہ مساجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے،
اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور گویا وہ اس طرح ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہے، کہا گویا وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو جو شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں حاضر ہو، آ کے اللہ کی حمد کرے، کبریائی بیان کرے، 2 نفل پڑھے، اور کہا 2 نفل پڑھنے کے بعد جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب وضو خانہ سے نکلتا ہے اور اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، ندا آئے گی اس بندے کے لیے کہ جس دروازے سے چاہتا ہے آج جنت میں داخل ہو جا، آج تیرے لیے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے۔ انسان پریشانی کے عالم میں ہو، کسی چیز سے خوف زدہ ہو، غمگین ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص وضو کر لے، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے قاصد بھیجا ملک شام میں، اور اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا دے کے ملک شام کی طرف بھیجا۔ وہ قاصد ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اچانک اس نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ساتھ ہی ایک گرجا تھا، وہاں پہ ان کا راہب عالم تھا۔ تو وہ جو قاصد تھا وہ صحابی رسول تھے، اس قاصد نے اس گرجاگاہ میں جا کے کہا کہ میں اس عالم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو اوپر بالکونی میں کھڑے ہو کے وہ جو راہب تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس راہب نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ کے چہرے پہ شدت اور سختی کے آثار تھے، بڑے غصے کی حالت میں۔ وہ صحابی رسول، راہب نے دروازہ پھر نہیں کھولا، تیسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک دی، پھر اس راہب نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب چوتھی مرتبہ دستک دی تو بڑے غصے کی حالت میں کہ اے راہب تو دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ وہ راہب دوڑتا ہوا باہر آیا اور کہا کہ حضور گستاخی معاف کیجئے، آپ کے چہرے پہ سختی اور شدت کے آثار تھے، اور ہمارے انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے، ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا اور اس پہ غمگین اور خوف زدگی کا لاحق طائر ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس کو حکم دیتے کہ تو وضو کر کے آ۔ تو میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا اور میرے اہل خانہ بھی وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضور گستاخی معاف کیجئے، یہ ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب بھی ان کو شدت آثار اور غصہ آیا کرتا تھا تو وہ وضو کیا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو وضو کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب انہوں نے راہب کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے راہب، میں ملک شام کی طرف جا رہا ہوں، یہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کی ہے۔ اے راہب، میں ملک شام کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک گرجا بنا ہوا ہے، اندر راہب بیٹھا ہوا ہے۔ اے راہب، تو کلمہ پڑھ لے کہ اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر وہ سچے نبی ہیں۔ جب صحابی رسول نے آپ کو دعوت تبلیغ دی اس راہب کو، تو راہب کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کس کی برکت ہے؟ وضو کی برکت۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی، آخر الزمان نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے اور آخری نبی۔ اب دیکھیے، جو شخص وضو کرتا ہے اور کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں ہو، غم اور پریشانی کی حالت میں ہو، تکلیف کے آثار ہوں، یا کسی پہ بڑا شدید غصہ آ جائے اس کو،
تو کہا وہ شخص وضو کرے، اللہ اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی طرف آؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو کے آؤ۔ ہم نے دنیا دار کے پاس جانا ہو، کسی امیر بندے کے سامنے یا کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہو، تو ہم بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اور اپنے جسم کی ہر ایک ایک چیز کا لحاظ رکھ کے اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار اس نے میری ہر چیز کی طرف غور کرنا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اسی طرح وہ پراگندہ حال اور پرانے کپڑے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے کپڑوں کو سنوار اور سجا کے آتا ہے، یعنی اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرا لباس پہن کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں آئے، صاف کپڑے پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، تو اللہ اس بندے پہ راضی ہو جائے۔ اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ انسان مسجد میں آتا ہے، مسجدوں کا رخ کرتا ہے، تو مساجد میں آ کے اللہ کا ذکر کرے۔ وضو کرنے کے بعد جو شخص 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ وہ بھی گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ امام قسطلانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تو آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل طریقے سے ہمیں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔